الرحیم وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّ الْمُعْرَبَ مَا اخْتَلَفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ۔ یہاں سے ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سماعت کریں، بات توجہ طلب ہے، نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ عام طور پر مورب کی جو تعریف جمہور نے کی ہے یا لوگ جو کرتے ہیں مصنفین، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ مورب اس اسم کو کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، بدل جائے۔ مختلف آخرہ باختلاف العوامل، یہ تعریف کرتے ہیں۔ لیکن حضرت مصنف علیہ الرحمہ اس تعریف کو چھوڑ دیے اور انہوں نے ایک نئی تعریف کی کہ مورب اس اسم کو کہتے ہیں جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ تو جمہور کی تعریف کو چھوڑ کر یہ نئی تعریف مصنف نے اختیار کیوں کیا؟ یہ ہے سوال۔ جمہور کی تعریف سے عدول کیوں کیا اس نئی تعریف کی طرف، یعنی اسے چھوڑ کے یہ تعریف کیوں کی انہوں نے؟ اس کا یہاں سے آپ کو جواب سننا ہے سوال پر۔ وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا هُوَ الْمَشْهُورُ، جز نیز کے مصنف عدول کیا اس تعریف سے جو مشہور ہے جمہور کے نزدیک۔ کیا مشہور ہے وہ؟ یہ من ان المعرب مختلف آخرہ باختلاف العوامل، کہ معرب وہ اسم ہے جس کا آخر مختلف ہو جائے عوامل کے اختلاف سے، یہ مشہور تعریف ہے۔ اس سے عدول کیوں کیا؟ یہ ہے سوال۔ تو جواب سنو دھیان سے۔ یہاں پہلے دھیان دو، مورب کی کیا تعریف کر رہے ہیں؟ مختلف آخرہ باختلاف العوامل۔ مختلف آخرہ باختلاف العوامل، یہ دو جگہ میں نے لکھا، کیوں لکھا ہے؟ مورب کی تعریف کریں گے مورب کو پہچاننے کے لیے، مورب کو تاکہ پہچان جائے کہ مورب کون ہوتا ہے۔ تو تعریف کریں گے اسی کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ مورب کس کو کہتے ہیں؟ مختلف آخرہ باختلاف العوامل، اسی کے ذریعے تعریف کریں گے، یہی اس کی تعریف ہے۔ تعریف اس لیے کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ مورب کس کو کہتے ہیں، تاکہ تو تعریف پہلے ہوگی نا، پھر وہ پتہ بعد میں چلے گا، یہی ہوگا نا۔ مورب کی تعریف اس لیے کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ مورب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے، یہی معلوم کریں گے نا۔ تعریف کے ذریعے اسی کو معلوم کریں گے۔ جب تعریف کریں گے تو معلوم کیا ہوگا؟ یہ معلوم ہوگا نا کہ مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے ذریعے تو تعریف کر رہے ہیں آپ، اسی کے ذریعے۔ اب معلوم کیا کر رہے ہیں پھر؟ اسی کو معلوم کیا ہو رہا؟ بعد میں جا کے یہی معلوم ہو رہا ہے نا۔ تو تعریف مختلف آخرہ باختلاف العوامل کے ذریعے کر رہے ہیں، اور اس تعریف کے ذریعے معلوم کیا کرنا ہے؟ یہی مختلف آخرہ، یہی نا بھائی۔ مورب کی تعریف کیوں کریں گے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ مورب کس کو کہتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے مورب کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے تعریف کیا مختلف آخرہ باختلاف العوامل، یہ تعریف کیا۔
تعریف کر لیا آپ نے. اس کے بعد کیا معلوم ہوا؟ یہی کہ مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے. تو یہ تو پہلے سے معلوم ہے. یہ تو اسی چیز کے ذریعے اسی کو معلوم کر رہے ہیں. تو جو معلوم ہو رہا وہ بعد میں ہوا، اور جس کے ذریعے معلوم کر رہے وہ پہلے ہوا. تو وہی چیز پہلے ہے، وہی چیز بعد میں. تو خود اپنے سے پہلے ہونا نہیں لازم آیا بھائی. جو معلوم کر رہے ہیں مختلف وہی معلوم ہو رہا ہے نا. تو یہ چیز خود اپنے سے پہلے ہو رہا ہے نا، کیونکہ وہ پہلے ہیں تعریف جو کر رہے ہیں. تو مختلف آخرہ، یہ مختلف آخرہ سے پہلے ہے. تعریف والا مختلف آخرہ، ہاں. تو یہ ہے تو دونوں ایک ہی چیز ہے، تو ایک ہی چیز. تو ایک ہی چیز کا خود اپنے سے پہلے ہونا لازم آئے گا. تو اس کو کہتے ہیں تقدم الشیء علی نفسہ، شے کا خود اپنے سے پہلے ہونا. آپ خود آپ سے پہلے ہیں ہوتا ہے کیا؟ آپ اپنے سے پہلے ہیں؟ کوئی ہوتا ہے ایسا کہ شے اپنے سے پہلے ہو جائے؟ یہ دور ہے تقدم الشیء علی نفسہ، دور. تو جمہور کی تعریف میں یہ دور لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ اس دور سے بچنے کے لیے مصنف نے اس تعریف کو چھوڑ دیا. اگرچہ جمہور نے اپنایا کر، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. جمہور سب غلطی کریں گے تو ہم بھی کریں گے جانبوجھ کی غلطی. اس لیے مصنف جمہور کی تعریف سے عدول کر کے نہیں تعریف کی کہ جمہور کی تعریف میں دور لازم آ رہا ہے کہ مختلف آخرہ بے اختلاف العوامل کے ذریعے تعریف کر کے پھر اسی مختلف آخرہ کو معلوم کر رہے ہیں آپ. وہی چیز اپنے سے پہلے نہیں ہو گئی. یہ تو تقدم الشیء علی نفسہ، یہ دور ہے. تو جمہور کی تعریف میں یہ دور لازم آ رہا تھا. اسی دور سے بچنے کے لیے انہوں نے عدول کیا. اب جواب سمجھ میں آ گیا کیوں عدول کیا؟ کہ اس لیے کہ جمہور کی تعریف میں تقدم الشیء علی نفسہ لازم آ رہا تھا. اس طرح کہ مختلف آخرہ کے ذریعے مختلف آخرہ کو معلوم کر رہا ہے. تو اس طرح یہاں دور لازم آ رہا ہے. اسی دور سے بچنے کے لیے انہوں نے اس سے عدول کیا. آگے سمجھ میں سن، عدول کیوں کیا؟ کہا اس لیے لأن الغرض، نحو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ لأن الغرض من تدوین علم النحو، علم نحو کی تدوین کا مقصد یہ ہے کہ ایعرف بہ احوال اواخر الکلمۃ فی الترکیب، کہ اس کے ذریعے کلمے کے اخیر کی حالت معلوم ہو جائے ترکیب کے معاملے میں. کون معلوم کرے گا؟ جو نہیں جانتا عربی زبان کو وہی نا معلوم کرے. جیسے ہم لوگ ہیں جو عربی زبان پہلے سے جانتے ہیں، ان کو قاعدہ قانون کی ضرورت نہیں. آج کل تو سب کو ضرورت ہے، آج کل کے سب کو ضرورت ہے. پرانے زمانے کے جو لوگ تھے قاعدہ تو ان کی زبان کو دیکھ کے بنایا گیا ہے نا، ان کو ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی عجمی لوگوں کو. تو کہہ رہے یہ مقصد علم نحو کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے کلمے کے اخیر کی حالتوں کو جانے ترکیب میں. یہ کون جانے گا؟ جو عربی زبان سے واقف، کہ من لم یتتبع لغت العرب، جس نے لغت عرب کی تتبع و تلاش نہیں کی. لم یعرف احکامہا بالسماع منہم، اور ان سے سن کر بھی احکام کو نہیں جانا. وہ علم نحو پڑھے گا اور یہ چیزیں معلوم کرے گا. اور جو پہلے سے جانتا ہے تو ان کو ضرورت نہیں ہے نحو پڑھنے کی. فإن العارف بأحکامها، اس لیے کہ جو اس کے احکام کو جانتے ہیں، کذالک مستغنین عن النحو، وہ یوں ہی نحو سے بے نیاز ہے، ان کو نحو کی ضرورت نہیں ہے. اور پڑھے گا بھی تو اس کو کوئی خاص فائدہ ولا فائدۃ معتدم بہا، اور انہیں کوئی فائدہ معتد بھی نہیں ہے ان کے اصطلاحات کو جاننے میں. جن کو زبان عربی پہلے سے معلوم ہے ان کو نہ تو نحو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر پڑھ بھی لے گا تو کوئی خاص فائدہ نہیں ملے گا. ضرورت کن کو ہے؟ جو نہیں جانتا. وہ پڑھ رہا ہے نحو پڑھتے پڑھتے آیا وہ مورب کی تعریف میں. کہاں پہنچا؟ اب مورب کی تعریف کر رہا ہے مختلف آخرہ بے اختلاف العوامل، اسی کے ذریعے تعریف کر رہا ہے
اس کے ذریعے معلوم کیا کر رہا ہے؟ یہی مختلف آخرہ باختلاف العوامل کو معلوم کر رہا ہے، اسی کے ذریعے اسی کو معلوم کر رہا ہے۔ تو کرے یہ تو دور ہے، کیا ہے؟ فالمقصود، سنو، تو مقصد مورب کے معرفت سے مثلاً کیا ہے کہ ان یعرفا، کہ یہ معلوم ہو جائے کہ انہ مما یختلف آخرہ فی کلامہ، کہ مورب وہ ہے جس کا آخر بدل جاتا ہے عوامل کے بدلنے سے اہل کلام یعنی اہل عرب کی کلام میں، تو یہ جان لے گا۔ تو اب کیا کریں گے تاکہ مورب کو بھی ہم بدلتے رہیں؟ لیجعل آخرہ مختلفاً، تاکہ اس کے آخر کو مختلف کیا جائے تو ان کے کلام کے مطابق ہو۔ تو فمعرفتہ متقدمۃ، تو اس کی جو معرفت ہے مختلف آخرہ، یہ تو خود پہلے ہے، جس کو آپ معلوم کرنے جا رہے ہو، کیا معلوم کرنے جا رہے ہو؟ یہ مختلف آخر باختلاف العوامل، تو وہ تو پہلے سے معلوم ہے۔ تو فمعرفتہ متقدمۃ علی معرفۃ انہ مما یختلف آخرہ، تو اس کی جو معرفت ہے مختلف آخرہ، یہ تو یختلف آخرہ سے پہلے ہے۔ تو اگر یہی معرفت متقدمہ یہی حاصل ہو رہی ہے اسی کے ذریعے، حاصلۃ بمعرفت حاصل اختلاف، یہی معرفت، یہی ما یختلف آخرہ باختلاف العوامل حاصل ہو رہی ہے اسی اختلاف کے ذریعے اور اسی کی تعریف کے ذریعے، تو لازم آئے گا کہ پہلے یہ تعریف کرے کہ مورب وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ کہ ہاں، پھر کیا ہوا اس کے ذریعے؟ کہ یہی معلوم ہوا۔ تو وجب ان یعرف اولاً، تو لازم ہوگا کہ پہلے یہ تعریف کرے آپ کہ مورب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے، تاکہ معلوم ہو، کیا معلوم ہو کہ مورب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اسی کے ذریعے تعریف کر کے یہی معلوم کر رہے ہیں آپ، یہ تو دور ہے۔ تو فیلزم تقدم الشیء علی نفسہ، تو اس سے تقدم الشیء علی نفسہ لازم آتا ہے، اور یہ دور ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو تعریف نہیں مان سکتی ہم، تو کیا کریں گے؟ اس کو مورب کے احکام میں سے حکم مانو، اور تعریف ہوا جو ہم نے کیا ہے کہ مورب وہ اسم ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، اور جمہور نے جس کو تعریف کہا ہے وہ تعریف بننے کے لائق نہیں ہے، وہ حکم بننے کے لائق ہے۔ کیا بننے کے لائق ہے؟ اس لیے اس کو مورب کے احکام میں فَيَنبَغِي أَن يُعَرَّفَ أَوَّلًا، ضروری ہے کہ اس کی پہلے تعریف کی جائے اس کے علاوے کے ذریعے۔ کس کے علاوے کے ذریعے؟ مَا عَرَّفَ بِهِ الْجُمْهُور، جمہور جس کے ذریعے تعریف کیا ہے اس کے علاوے کے ذریعے تعریف کی جائے، جیسا کہ انہوں نے کی، اور جس کی جو تعریف جمہور نے کی ہے وَيُجْعَلَ مَا عَرَّفُوهُ بِهِ، اور جمہور نے جو تعریف کی ہے اس کو بنا دیا جائے من جملات احکامہ، مورب کے احکام میں سے، کما فعلہ المصنف، جیسا کہ مصنف نے ایسا کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مصنف جمہور کی تعریف سے اس لیے عدول کیا ہے کہ جمہور کی تعریف میں دور لازم آ رہا تھا کہ تعریف مختلف آخرو بے اختلاف العوامل کے ذریعے کوئی الگ چیز نہیں معلوم ہو رہی تھی، یہی معلوم ہو رہی تھی، سمجھ گئے؟ تو مختلف آخرو بے اختلاف العوامل خود اپنے سے مقدم ہو رہا ہے، یہ تقدم الشیء علی نفسہ، یہ جو دور ہے تو جمہور کی تعریف میں دور لازم آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس تعریف کو چھوڑ دیا، الگ تعریف کی، اور اس کو انہوں نے مورب کے حکم میں سے قرار دیا۔